بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد ولسر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ پاکستان کا دفاع اسلام کا دفاع ہے۔ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے پاک فوج کا کردار قابل تحسین ہے۔ مخیر حضرات سیلاب زدگان کی دل کھول کر امداد کریں۔ سید شجاعت علی بخاری کا محرم کمیٹی عزاداری سیل کے عہدیداران سے خطاب۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل سید شجاعت علی بخاری نے کہا ہے کہ پاکستان کا دفاع دراصل اسلام کا دفاع اور آزادی کی تمام تحریکوں کا منبع و سرچشمہ کربلا ہے۔ حالیہ بارشوں اور سیلابوں سے ہونے والی تباہی نہایت افسوسناک ہے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں توبہ و استغفار اور خضوع و خشوع کے ساتھ مصیبت اور امتحان کے ٹلنے کی دعائیں مانگیں۔ دل سے عہد کریں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں برتیں گے اور پوری انسانیت کا احترام و اکرام ملحوظ نظر رکھیں گے۔ اسی میں ہماری نجات اور کامیابی اور سرفرازی کا راز مضمر ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے پاکستان آرمی کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ مخیر حضرات اور اداروں متاثرین کی دل کھول کر مدد کریں۔ بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے دین محمدی کی خاطر توق خاردار اور بیڑیوں کی تکالیف برداشت کر کے دنیا کو یزیدی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹی این ایف جے کی مرکزی اشرۂ بیمار کربلا کمیٹی کے عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح و عیاں ہے کہ ساکنان زمین کے اعمال و حرکات اور ان کے افعال نہ صرف صحیفہ باطنی میں محفوظ ہو رہے ہیں بلکہ یہ کتاب ارضی میں بھی محفوظ ہو رہے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین سے بچو کیونکہ یہ تمہاری اصل ہے، یقیناً جس نے بھی اس پر اچھا یا برا عمل کیا یہ اس کو خبر دے گی۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے لا علمی کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر زن و مرد کے متعلق شہادت دے گی کہ اس کی پشت پر کس نے کس وقت کیا کام انجام دیا۔ وہ حکم الہی سے سب کچھ بتائے گی۔ شجاعت علی بخاری نے کہا کہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحین کا مصائب و آلام سے دوچار ہونا ان کے درجات کی بلندی کی بنا پر ہے، لیکن عام انسانوں کا مصائب و آلام امراض و آفات سے دوچار ہونا ایک طرف ان کے گناہوں کا کفارہ ہے اور دوسری جانب ذات الہی اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں جو ظلم و بربریت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کا حساب قدرت نے ضرور چکانا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ عشرۂ بیمار کربلا کے ماتمی جلوسوں مجالس اعضاء میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کرے۔ مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی رہنماؤں کی سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سید شجاعت علی بخاری سے ملاقات۔ سید شجاعت علی بخاری نے نوجوانوں پر زور دیا کہ سیرت و معرفت محمد و آل محمد کو مقصد حیات بنا لیں تاکہ دجالی فتنوں سے حفاظت ممکن ہو۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل سید شجاعت علی بخاری نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی اسلامی اصولوں پر تربیت مستقبل کو سنوارنے کے مترادف ہے۔ سوشل میڈیا پر مغرب زدہ افکار سے نوجوانوں کو اغیار کا پرستار بنایا جا رہا ہے۔ سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت پر عمل اور معرفت نئی نسل کو دجالی فتنوں سے محفوظ کر سکتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی نگران کونسل کے ممبران اور مرکزی کابینہ کے عہدیداران اور کارکنان سے ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد راولپنڈی میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سید شجاعت علی بخاری نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے ہمیشہ نوجوانوں کو تاکید کی کہ سیرت محمد و آل محمد کو مشعل راہ بنا کر مشن اہل بیت کے لیے کام کریں۔ سید شجاعت علی بخاری نے کہا کہ اس پرآشوب دور میں نئی نسل کی فکری اور روحانی تربیت از حد ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیطانی ذرائع ابلاغ نوجوانوں کے اذہان کو پراگندہ کر رہے ہیں۔ حکومت دین و شریعت کے منافی ابلاغیات کے خاتمے کے لیے قوانین وضع کرے۔ مرکزی سیکرٹری جنرل سید شجاعت علی بخاری کو مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے عہدیداران نے محرم الحرام کے دوران عزاداروں کی خدمات اور تنظیمی کارکردگی سے آگاہ کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے وضع کردہ اصولوں کی روشنی میں پاکیزہ مشن محمد و آل محمد کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔
وفد کی سرکردگی مرکزی چیئرمین نگران کونسل سید محمد عباس کاظمی کر رہے تھے، جبکہ سینئر ڈپٹی چیئرمین عبد الحسین بنگش، ممبران نگران کونسل امجد علی بنگش، سید وسیع الحسن زیدی، یوسف حمدانی، مرکزی صدر سید علی نکی، نائب صدر سید جروان محمد کاظمی، جوائنٹ سیکرٹری سید حیدر بخاری اور دیگر عہدیداران اور کارکنان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ عشرۂ بیمار کربلا کی مجالس عقیدت و احترام سے جاری ہیں۔ راجہ سیسر محمود کے زیر اہتمام کانا بجاڑ میں مجلس اور جلوس علم و ذوالجناح اور تابوت امام زین العابدین علیہ السلام کی برآمدگی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اعلان کردہ عشرۂ بیمار کربلا کی مجالس ملک بھر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ جاری ہیں۔ 19 محرم الحرام چودھری اعجاز حسین کی رہائش گاہ کانا بجاڑ، تحصیل و ضلع راولپنڈی، مجلس بیمار کربلا زیر اہتمام ملک وقاص منعقد کی گئی۔ مجلس اعضاء سے ذاکر سید امجد علی کاظمی، ذاکر راجہ عبدالعلی اور دیگر مقررین اور ذاکرین نے خطاب کیا۔ عظام چودھری علی اکبر کے گھر سے علم حضرت غازی عباس علمدار اور شبیہ ذوالجناح اور تابوت بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام برآمد ہوا۔ جلوس ذوالجناح و علم و تابوت اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا دربار سید تاج ولی شاہ پہنچا، جہاں علاقہ بھر کی ماتمی سنگتوں اور ماتمی تنظیموں نے ماتمداری، نوحہ خوانی اور زنجیر زنی کر کے بارگاہ امامت و ولایت میں پرسہ اور تعزیت پیش کیا۔ عظام جلوس و علم و تعزیہ اور ذوالجناح مقررہ روٹ سے ہوتا ہوا دربار پکیاں کبرا پہنچا، جہاں زبردست ماتمداری کی گئی۔ اس کے بعد جلوس علم راجہ سیسر محمود کے گھر پہنچا، جہاں ماتمداری اور نوحہ خوانی کی گئی، جس کے بعد جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا ملک وقاص کی رہائش گاہ پہنچ گیا اور علم حضرت ابو الفضل عباس برآمد کیا گیا، ماتمداری اور نوحہ خوانی کی گئی۔ جلوس اعضاء اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا منزل مقصود پر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ ٹی این ایف جے کے اعلان کردہ عالمی عشرۂ بیمار کربلا کی مجالس ملک بھر میں جاری۔ علماء و ذاکرین نے سیرت و کردار سید الساجدین پر روشنی ڈالی۔ جلوس ہائے تابوت کی برآمدگی، بارگاہ امامت و ولایت میں تعزیت و پرسہ پیش کیا گیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی شہادت حسرت آیات کے سلسلے میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اعلان کردہ عالمی عشرۂ بیمار کربلا کی مجالس اعضاء اور ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بزرگ عزادار ٹی این ایف جے کے سابق سیکریٹری مالیات راجہ جہانداد مرحوم کی قائم کردہ عظیم الشان مجلس اعضاء مرکزی امام بارگاہ جاگیر شہزادہ علی اصغر ڈھوکشیاں سہالہ میں منعقد ہوئی، جس میں ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ذاکرین نے کہا کہ اجداد رسول کی عزت و حرمت کا اعتراف کرنا شرط مسلمانی ہے۔ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ امام علی مقام کا روضہ آج بھی کربلا میں مرجع خلائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے میدان میں آخری سجدہ اسلام کو عروج عطا کر گیا۔ انہوں نے کہا کہ شیطانی قوتیں آج بھی حسینیت اور کربلا سے خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مخالفین خدا اور رسول کے مقدر میں خواری ہیں اور انہیں ذلت و رسوائی سے دوچار کرنے میں علی اور اولاد علی نے تاریخ میں مرکزی کردار ادا کیا اور دشمنان دین و شریعت کی بیخکنی کے لیے کارہائے گراں سر انجام دیے۔ مجلس اعضاء سے ذاکر علی رضا شاہ، ذاکر منتظر مہدی، مولانا حافظ مرتضیٰ مہدی، ذاکر عدیل ربانی، مولانا اصغر مغموم اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ مجلس کے اختتام پر جلوس ذوالجناح برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ دوران جلوس سینکڑوں عزاداروں نے زبردست زنجیر زنی کی۔ کورال ہاؤس اسلام آباد میں مجلس بیمار کربلا سے خطاب کرتے ہوئے علامہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ حضرت امام زین العابدین دین و شریعت کے امام اور پیشوا اور صبر و استقامت کے کوہ گراں تھے۔ نمائندہ والعصر سید تصدق حسین شاہ کے مطابق 18 محرم پیر جانگلہ تحصیل تلگنگ کا قدیمی جلوس امام بارگاہ حیدریہ پیر جانگلہ سے صبح کے وقت برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا علمدار چوک پر پہنچ کر زبردست زنجیر زنی کرتا ہوا بارگاہ امام میں پرسہ پیش کرنے کے بعد شام کو امام بارگاہ حیدریہ محلہ حسینی پیر جانگلہ پر اختتام پذیر ہوا۔
عشر ثانی کی مجالس تلاگنگ میں ساجد اقبال کے زیر اہتمام شیعہ عیدگاہ میں اختتام پذیر ہوئیں، جس سے ذاکر اقبال شاہ بجار، ذاکر عامر عباس ربانی، ذاکر حماد رضا، ذاکر غلام عباس جپا اور دیگر ذاکرین اور واعظین نے خطاب کیا۔ انجمن دختران اسلام ام البنین WF سکینہ جنریشن کے زیر اہتمام مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G9 اسلام آباد میں عالمی عشر بیمار کربلا کی مجالس خواتین کا سلسلہ عقیدت اور احترام کے ساتھ جاری رہا۔ مجلس اعضاء سے خطاب کرتے ہوئے خطیبہ پروفیسر پروین زیدی نے کہا کہ زندہ قوموں کی اہم ترین نشانی اپنے ہیروز کی یاد کو نہ صرف تازہ رکھنا بلکہ ان کے کارہائے حسنہ کو اجاگر کرنا بھی ہے۔ مجلس بیمار کربلا سے میمونہ رباب کاظمی، شائستہ زیدی، ڈاکٹر خانم زہرا گل نے مرثیہ خوانی کی۔ مجلس کے اختتام پر نوحہ خوانی اور ماتمداری کر کے بارگاہ امامت و ولایت میں پرسہ پیش کیا گیا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فیڈرل کونسل اسلام آباد کے صدر علامہ بشارت حسین امامی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور قبلہ صاحب سے جانتے ہیں۔ قبلہ صاحب، آپ بتائیے کہ عشرہ محرم کے دوران مجموعی طور پر انتظامی امور اور محرم کمیٹی عزاداری سیل کے معاملات کس طرح رہے؟ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد آغا سید احمد علی شاہ الموسوی النجفی سرکار جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو قواعد و ضوابط مرتب کیے تھے پوری زندگی میں خود سختی کے ساتھ ان پر عمل پیرا رہے ہیں، اور پھر ملت کو بھی اسی کی تلقین کی ہے۔ تو ہر سال محرم الحرام سے پہلے ضابطۂ عزاداری کا جو ہے وہ اعلان کیا جاتا تھا، اور یہ ضابطۂ عزاداری جو ہے یہ 1 محرم الحرام سے لے کر 8 ربیع الاول تک جو ہے اس کے لیے ہوتا تھا۔ اس کے لیے ضابطۂ عزاداری کے اندر وہ سارے اصول، وہ قواعد و ضوابط وہ مرتب کر دیے جاتے تھے کہ پوری ملت نے جو ہے اور پورے وطن نے اور اہل وطن نے جو ہے اسی پر عمل کرنا ہے۔ اسی کے مطابق پھر الحمدللہ وہ سارے کے سارے مجالس اعضاء کے پروگرام اور اسی کے جلوس کے پروگرام جتنے ہوتے تھے وہ سارے کے سارے، اور جہاں کہیں پھر مسئلہ بنتا تھا تو پھر اس کے بعد ہمارا جو عزاداری کا سیل جو ہوتا تھا وہ ایک تو مرکزی سطح پر قائم کیا جاتا تھا اس ضابطۂ عزاداری کے تحت مرکز کے اندر، اور اس کے بعد پھر صوبائی سطح پر بھی ایون یہاں تک کہ اضلاع کی سطح تک بھی وہ عزاداری کے سیل جو ہے وہ قائم کیے جاتے تھے۔ تو اسب سابق جو ہے وہ ضابطۂ عزاداری کا اعلان ہوا، اور اس مرتبہ چونکہ قائد جو ہیں وہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے محرم الحرام سے بالکل چند دن پہلے، ایام اعزاز سے فقط چند دن پہلے، تو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب سید شجاعت علی بخاری صاحب نے بالکل اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے، انہی قواعد و ضوابط کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ضابطۂ عزاداری کا اعلان کیا۔ تو ابھی 2 عشرے تقریباً گزر چکے ہیں محرم الحرام کے، تو ملت جو ہے اسی پر عمل پیرا ہے، اور جہاں کہیں بھی پھر مسائل پیدا ہوئے ہیں تو کوشش کی گئی ہے کہ یہ جو ضابطۂ عزاداری مرتب ہوا تھا اسی کے مطابق جو ہے وہ سارے کے سارے مسائل جو ہے وہ حل کیے جائیں، اور عزادار جو ہیں وہ اسی طرح اپنے مرکز کے ساتھ مربوط ہیں، اپنے مرکز کے ساتھ وابستہ و پیوستہ ہیں، اور وہی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد آغا سید احمد علی شاہ الموسوی النجفی جو ہمیں رہنما اصول دے کر گئے ہیں، ولائے علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجیت اور مرکزیت، اسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انہی رہنما اصولوں کے مطابق جو ہے ضابطۂ عزاداری بھی اسی طرح وضع کیا گیا، اس کا اعلان بھی اسی طرح ہوا، اس کی تشہیر بھی اسی طرح ہوئی، اسی طرح جو ہے وہ ہمارے مرکزی کنٹرول روم بھی بنا، باقی سارے بھی، تو عزاداروں کو جہاں جہاں بھی پھر مسائل پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے مسائل جو ہے وہ حل بھی کیے گئے، اور الحمدللہ مجموعی طور پر جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں مسائل پیدا بھی ہوئے ہیں تو وہ حل کر دیے گئے۔ مجموعی طور پر صورتحال جو ہے وہ انتہائی پرامن بھی رہی ہے، ٹھیک بھی رہی ہے، اور فقط اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی طرح چونکہ ضابطۂ عزاداری کا اعلان کیا گیا، اور لوگ جو ہے وہ اپنے چونکہ مرکز کو پہچانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ مرکز تشیع جو ہے وہ تقریباً 4 اشروں سے زیادہ جو ہے گویا نصف صدی ہونے کو آ رہی ہے کہ اتنے عرصے سے جو ہے وہ مسلسل جو ہے اس ملت کی خدمت کر رہا ہے، تو لوگوں کی امیدیں بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہیں، اور امیدیں یہاں سے انشاءاللہ پوری ہو رہی ہیں اور ہوں گی بھی۔ قبلہ امامی صاحب، یہ بھی بتائیے کہ عزاداری اور جلوسوں کے حوالے سے جو درپیش مسائل تھے اس کے حل کے لیے آپ کی جانب سے کیا کوششیں کی گئیں، اور مستقبل میں آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ اسلام آباد چونکہ جی دارالحکومت ہے اور یہ پاکستان کا چہرہ ہے، اسلام آباد میں یہ ہوا کہ چاند رات سے ہی وہاں پر ہمارے تھانہ کرال کے ایریے میں
ایک جگہ ہے گوری ٹاؤن، وہاں پر ایک مسئلہ درپیش ہو گیا تھا، تو فوری طور پر جو ہے وہ ہماری شخصیات نے، ہمارے ضلع اسلام آباد کے جنرل سیکرٹری جناب عبدالقادر راجہ صاحب نے اور باقی شخصیات کو ساتھ لے کر وہاں پر پہنچے، اور موقع پر بھی وہ جو شرپسند جو ہے وہ حالات کو خراب کرنا چاہتے تھے اس مسئلے کو وہیں پر ہی حل کر دیا گیا، اور اسی طرح مجلس ضابطہ ہوئی اور اس کے بعد جلوس برآمد ہوا۔ پھر اگلا مرحلہ آ گیا، وہیں پر ہی دوسرا دن آ گیا، یکم محرم الحرام کو وہاں مجلس بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد جلوس بھی برآمد ہوتا ہے۔ پھر وہ مسئلہ پیدا ہوا دوسرے دن، وہ بھی پرامن طریقے سے حل کر دیا گیا، اور پوری کی پوری انتظامیہ جو وہ موجود تھی، انتظامیہ کی موجودگی میں مجلس ضابطہ بھی ہوئی، بانتہائی پرامن جلوس ہے وہ برآمد ہوا۔ پھر اس کے بعد 6 محرم الحرام کو جو ہے وہ 2 تھانے لگتے ہیں، ایک شہزاد ٹاؤن کا لگتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کرال تھانہ، وہاں پر پنجگراں کے اندر ایک مسئلہ پیش ہوا تھا، تو وہاں بھی اسی طرح جلوس کا مسئلہ بنا، تو وہ جلوس بھی پھر اس موقع پر مسئلہ حل کر لیا گیا تھا، جلوس اسی روایتی انداز سے برآمد ہوا، عزت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچا۔ پھر ہم نے یہ کیا تھا کہ 8 محرم الحرام کو جامعۃ المرزا کا جو مرکزی پروگرام ہے، اس میں جو ذمہ داریاں اور جو ڈیوٹیاں ہمارے سر پہ تھیں، وہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کو احسن طریقے سے جو ہے وہ نبھایا جائے۔ تو اس کے بعد پھر 8 کو جس وقت ہم جامعۃ المرزا کے پروگرام میں جس وقت جنرل سیکرٹری جناب سید شجاعت علی بخاری صاحب نے اسی جگہ پر میڈیا ٹاک کی کہ جہاں پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے قائد جو ہے وہاں پر میڈیا ٹاک کیا کرتے تھے، اور وہاں جو ملت کو درپیش مسائل تھے ان پر بھی روشنی ڈالی گئی اور آگاہ کیا گیا، حکومت کو متوجہ کیا گیا، جو حل طلب مسائل تھے اس کے بارے میں متوجہ کیا گیا، اور پھر وہاں پر بتایا گیا کہ یہ مسائل حل کس طرح ہو سکتے ہیں، اور حل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ مرکز کے ساتھ وابستہ رہیں۔ پھر اس کے بعد 9 محرم الحرام کو ہمارا جو G62 اسناشری سے برآمد ہوتا ہے مرکزی جلوس، وہاں پر ہمارا 1 بجے کا ٹائم تھا میڈیا ٹاک کا، سارے میڈیا چینلز اور بڑی کثیر تعداد موجود تھی، تو وہاں پر ہم نے میڈیا چینلز کے ذریعے سے تحریک کی جو پالیسی تھی اس کو بھرپور طریقے سے اسی طریقے سے اجاگر کیا، واضح کیا، اور جتنے سوالات تھے ان کے جواب یا خدشات تھے اگر کسی کے، تو وہ بھی سارے کے سارے ان کو دور کیا۔ پھر اس کے بعد ہمارا مرکزی کیمپ جو ہے وہاں پر 1-2 کے چوک میں جو لگتا ہے، بہت بڑا کیمپ تھا، اس کے اندر بھی پھر اسی طرح کیمپ عزاداری کیمپ ہے، چونکہ عزاداروں کو جتنے جلوس کے اندر مسائل درپیش ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بتائیں ہمیں تاکہ ان کو حل کیا جائے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر وسیع لنگر نیاز کا جو وہ اہتمام کیا گیا تھا، تو سید انور شاہ صاحب ہمارے کوئی 100 دیگیں تو تقریباً ان کی طرف سے تھیں، اسی طرح باقی ہمارے خود کیمپ کے اندر بھی یعنی جو سبیل تھی وہ الگ لگی ہوئی تھی، اس کے بعد ہمارے یہاں بھی تقریباً تعداد لنگر کی اس سے زیادہ تھی۔ تو جس وقت تک رات جلوس اختتام پذیر نہیں ہوا اس وقت تک ہمارے کیمپ کے اندر اسی طرح لنگر نیاز کا سلسلہ بھی چلتا رہا، سبیل کا سلسلہ بھی چلتا رہا، اور مختار فورس نے، ہماری ابراہیم اسکاؤٹس نے اور ہمارے مختار ایس او کی اپنے اسٹوڈنٹس نے، باقی جتنے ہمارے شعبہ جات تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے وہاں پر ڈیوٹیاں جو ہے سر انجام دی ہیں۔ اس سے قبل ایک تھا مسئلہ کہ 2 محرم الحرام کو ہم نے حسب صاحب کی جب مرکز میں پریس کانفرنس ہوتی ہے، ضابطہ عزاداری کا اعلان ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد اسلام آباد دارالحکومت کے اندر ہم نے 2 محرم الحرام کو ہی حکومت کے ماہ پر وفاقی وزیر مذہبی امور سے جو ہے وہ ہمارے وفد کی ملاقات تھی، اور اس کے بعد 2 محرم الحرام کو ہی ہم نے پریس کلب اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ پریس کانفرنس کی تھی، جہاں پر ضابطہ عزاداری کی بھی تائید ہوئی تھی، اور دارالحکومت کے اندر دونوں اضلاع کے اندر جتنے مسائل درپیش تھے ان سے بھی انتظامیہ کو آگاہ کیا، متوجہ کیا ان کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد 10 محرم کا جو ترلائی کلاں کا جلوس تھا، وہاں پر بھی اسی طرح ہماری مختار فورس بھی موجود تھی، باقی ساری بھی لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ساری موجود تھی، بھرپور طریقے سے برآمد ہوا۔ نوائی علاقوں میں سیالہ میں اسی طرح 10 محرم کا جلوس جو تھا وہ بھی، بیکھا سیدہ کا جلوس بھی، باقی جو دارالحکومت کے اندر۔ پھر 11 محرم الحرام کو بر امام کا جو جلوس تھا اس میں بھی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ہماری تحریک کی خود شخصیات فیڈرل کیپٹل کی وہ بھی موجود تھیں، مرکز سے بھی شخصیات تشریف لے گئی تھیں، اور 50 سے زیادہ فقط ہمارے وہ نوجوان تھے جو مختار فورس کے والنٹیئرز جو ہیں وہ ڈیوٹیاں دے رہے تھے 11 محرم کے جلوس میں۔ پھر اسی طرح 12 محرم الحرام کو جو ہے وہ ہمارے چیف کمانڈر سید نزاکت حسین کاظمی صاحب کے مرکزی پروگرام ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی پروگرام بڑے آسان طریقے سے ہوا، جلوس برآمد ہوا، وہاں پر مختار فورس نے، ابراہیم اسکاؤٹس نے، ہماری جتنے ذیلی شعبہ جات تھے انہوں نے اسی طرح ڈیوٹیاں سر انجام دی ہیں۔ پھر اسی طرح
13 کا ہمارا جو ہے وہ لدیوٹ سیدہ کا مرکزی پروگرام ہوتا ہے، باقی پروگرام بھی ہوتے ہیں گھروں کے اندر ہونے والے باقی سطح پر، لیکن جو میں بڑے پروگرام ہیں میں فقط ان کی حد تک ان کو ٹچ دے رہا ہوں اور تذکرہ کر رہا ہوں. تو وہ پروگرام بھی بڑے پرامن طریقے سے ہوا، بھرپور پولیس کی نفری بھی موجود تھی، انتظامیہ ساری موجود تھی، ہماری ڈیوٹی دینے والی شخصیات بھی موجود تھیں. پھر اس کے بعد 14 کو جو تھا وہ شبیہ روضہ امام حسین علیہ السلام پہ جو پروگرام تھا وہ بھی اسی طریقے سے ہوا. اور 14 کو ہی پھر چونکہ سخی محمود سرکار کے وہاں پر مرکزی پروگرام ہوتا ہے، اور پچھلے کچھ سالوں سے وہ قوتیں جو نہیں چاہتی کہ اس وطن عزیز پاکستان کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہو، تو وہ چونکہ شرط پسندی ہوتی رہی ہے، تو اس سال الحمدللہ مجلس بھی بڑے پرامن طریقے سے ہوئی ہے وہاں پر. اور اس کے بعد جلوس برآمد ہوا. جلوس اپنا پورا مکمل روٹ مکمل کرنے کے بعد دربار حضرت سید سخی محمود بادشاہ کاظمی پر جا کر پھر آخر میں جو دعا زیارت ہوئی ہے وہ میں نے خود دعا زیارت وہاں پر کرائی ہے. انتظامیہ بھی بھرپور طریقے سے تھی، انتظامیہ نے بھی بھرپور جو ہے وہ تعاون فرمایا ہے، باقی ساری شخصیات بھی، ماتمی سنگتیں بھی تھیں، مختار فورس نے جو ہے وہاں پر بھرپور طریقے سے ڈیوٹی سر انجام دی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 15 کا جو پروگرام تھا وہ ترلائی کلاں کا تھا، اور اس کے بعد سید جابر حسین نقوی صاحب جو ہیں ان کے پروگرام تھا. پھر برما میں چودھری سرفراز حسین صاحب کا پروگرام تھا. کلیا کے اندر جو ہے واجی فدا حسین صاحب کا پروگرام تھا. وہ سارے پروگرام بھی الحمدللہ جو ہے وہ ہم خود موجود تھے وہاں پر، بالکل پرامن طریقے سے ہوئے. مجالس بھی اسی طرح ہوئیں، جلوس بھی اسی طرح برآمد ہوئے، اور ہمارے مختار فورس کے والنٹیئر جو ہے وہاں بھی ڈیوٹیاں دے رہے تھے. 16 کا پھر سادات گردیزی کے زیر اہتمام جو جابا کا پروگرام ہوتا ہے، کوئی 20 کے قریب تقریباً وہاں پر ماتمی سنگتیں تھیں. پہلی رات کا پروگرام بھی ٹھیک ہوا. 16 کا بھی پروگرام اسی طرح، پڑھنے والی ساری شخصیات بھی وہاں پر سارا. پھر اس کے بعد 17 کو جو ہے وہ ہمارے یہاں کورال میں جو پروگرام ہوتا ہے، نمبردار افضل کیانی صاحب کے بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، یہ بالکل کورال تھانے کے ساتھ متصل. وہ پروگرام بھی اس کے مجلس ماتم عزاداری سارے کا سارا جلوس ٹھیک ہوا. اور پھر 18 کا جو پروگرام ہے ہماری تحریک کی مرکزی شخصیت مرحومہ مغفور راجہ جنداد حسین صاحب کی قائم کردہ مجلس اعزا جو ہے وہ 17 کو پہلے رات کو جلوس ہوتا ہے، پھر 18 کو چونکہ مجلس ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی مجلس ماتم عزاداری پورے کا پورا پروگرام رات گئے تک جو ہے وہ جاری رہا اور اختتام پذیر ہوا. پھر 19 کو ہمارے کورال کے اندر حیدری برادران کے زیر اہتمام جو ہے حیدری امام برگاہ کے اندر مرکزی پروگرام ہوتا ہے. وہ پروگرام بھی اسی طریقے سے ہوا، پرامن طریقے سے ہوا. جلوس کا روٹ بھی ہے، حضرت بری امام کاظمی سرکار کی بیٹھک سے وہ جلوس شروع ہوتا ہے، حسب سابق وہیں سے جلوس برآمد ہوا. ہماری مختار فورس کی شخصیات موقع پہ میں خود چیک کر رہا تھا، ڈیوٹیاں دے رہی تھیں، سارے موجود تھے، ہمارے اسکاؤٹس موجود تھے، ہمارے اسٹوڈنٹس موجود تھے. 19 کا پروگرام اس طرح پھر جو ہے وہ اسی طرح. پھر 20 کا پروگرام جو ہے وہ ارسلان ٹاؤن میں ہوتا ہے مرکزی پروگرام، اور اسی طرح بخاری سادات کے زیر اہتمام بھی ہوتا ہے. تو وہ پروگرام بھی بڑے الحمدللہ وہاں پر ہماری شخصیات ڈیوٹیاں بھی دے رہی تھیں. اور جلوس کا روٹ چونکہ ارسلان ٹاؤن والے کا کافی لمبا روٹ ہے، وہاں پر انتظامیہ بھرپور طریقے سے موجود تھی، الرٹ حالت میں تھی. پھر اس کے بعد کل جو ہے ترلائی کا ملک برادران کے زیر اہتمام ملک اقبال صاحب اور ملک ابرار صاحب، ملک مشتاق صاحب کے زیر اہتمام جو پروگرام ہوتا ہے، تو وہ پروگرام بھی چونکہ بہت بڑا اور مرکزی پروگرام تھا. اور پھر مین روڈ پہ چونکہ جلوس آتا ہے، جو مرحوم مغفور چودھری صابر حسین صاحب جو بڑے ماتمی تھے، عزادار تھے، زنجیر زن تھے، ان کے گھر سے، اور ان کے بیٹے جو ہے چودھری الطاف حسین صاحب نے، انہوں نے، اور باقی بہت ساری جگہوں پر وہاں پر اور جلوس بھی برآمد ہوتے ہیں. جو مرکزی کم و بیش کوئی 6-7 اور جلوس بھی برآمد ہوتے ہیں، وہ آ کر اس جلوس میں جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں. پھر ایک مرکزی جلوس جو ہے وہ بڑے مین روڈ پر آ کر تقریباً 3 گھنٹے تک جو ہے لگاتار مین روڈ پر جو ہے وہ ماتمداری، پرساداری، زنجیر زنی ہوئی ہے. مختار فورس بھرپور طریقے سے ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی تھی. اور پھر اس کے بعد گزشتہ رات جو ہے القائم ٹاؤن کا جو پروگرام تھا وہ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوا ہے. وہ ہمارے زوار حاجی علی نواز سندھی صاحب ہیں، ان کے ذریعے تمام ہوتا ہے. وہ پروگرام بھی رات گئے اختتام پذیر ہوا اور پرامن طریقے سے ہوا. انتظامیہ نے بھرپور تعاون فرمایا ہے. جہاں بھی کہیں مسئلہ ہوا ہے تو فوری طور پر ان کے نوٹس میں لایا گیا ہے. ہم مشکور ہیں کہ انتظامیہ کے اس مسئلے میں بھی کہ اسلام آباد کے اندر جہاں بھی ہمیں مسئلہ درپیش ہوا، فیڈرل کیپٹل کے اندر، دونوں اضلاع کے اندر، کسی جگہ پہ بھی پروگرام چاہے گھروں کے اندر ہو رہے تھے، چاہے کسی گلی محلے کے اندر ہو رہے تھے، یا پروگرام برگاؤں میں ہو رہے تھے، پبلک پلیسز پہ ہو رہے تھے، جتنے پروگرام یہ جو گزشتہ 2 اشرے ہیں ان میں، وہاں پر ہم شکر گزار ہیں کہ انتظامیہ نے بھرپور طریقے سے، جس طرح ہم نے کہا ہے کہ یہاں پر رکاوٹ آ رہی ہے، یہاں پر پریشانی
پیدا کرنے کی یا مسائل پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کچھ عناصر کی وجہ سے، تو بر وقت جو اقدامات کیے گئے ہیں۔ لیکن ہماری جتنی شخصیات تھیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ضابطۂ عزاداری پہ مکمل عمل کیا اور خود بھی عمل کیا، باقیوں کو بھی اسی طرح آگاہ کیا، اور پھر کہا گیا کہ آپ اپنے اسی مرکز تشیع کے ساتھ اسی طرح وابستہ رہیں کہ جس قائد نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد نے جس طرح ہماری تربیت کی ہے اور جو راستہ ہمیں دکھلایا ہے، ہم انشاءاللہ اسی راستے پر قائم ہیں، اور ملت سے بھی یہی اپیل ہے کہ جو وہ راستہ، وہ خط موسوی جو ہے، ہم انشاءاللہ اسی پر عمل پیرا رہیں گے، اور یہ ہماری جو تحریک ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان، یہ تنہا ملکی سطح پر نہیں، بین الاقوامی سطح کی چونکہ تحریک ہے، تو سید شجاعت علی بخاری صاحب نے جس طرح ضابطۂ عزاداری کا اعلان کیا، اس کے بعد جو میڈیا ٹاک کیا، یا باقی وقتاً فوقتاً اسی دوران ہمارے مرکزی عزاداری سیل کی جو میٹنگز ہوتی رہی ہیں، اس میں جتنے مسائل بھی ڈسکس ہوئے ہیں، یا آئندہ کا بھی جتنا لائے عمل ہے، انشاءاللہ بالکل ہم اسی طرح عمل کریں گے۔ اور ملت سے بھی ہماری یہ اپیل بھی ہے، یہ گزارش بھی ہے، ماتمیوں سے، پرساداروں سے، عزاداروں سے، حسین شہنشاہ کے غمخواروں سے، جنوں سے، کمزنوں سے، یہ سارے کے سارے انشاءاللہ وہ اپنے مرکز کے ساتھ اسی طرح وابستہ رہیں۔ تو پہلے بھی مسائل کوئی نہیں تھے، آئندہ بھی کوئی نہیں ہے، جو قائد ہمیں راستہ دکھلا کے دے گئے ہیں، جو دکھلایا راستہ ہمیں، انشاءاللہ یہ قافلہ آگے بڑھے گا، مزید آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ والی زمانہ تک جائے گا۔ اس لیے کہ قائد نے یہ فرمایا، اور زندگی میں متعدد بار فرمایا، کہ یہ جو ہماری تحریک ہے، اس کو امام زین العابدین علیہ السلام اور ثانیہ ظاہرہ شریکۃ الحسین جناب زینب صلوات اللہ السلام علیہ کی تائید حاصل ہے۔ تو جس تحریک کو خون رونے والے مولا کی تائید حاصل ہے، جس تحریک کو اس بی بی کی تائید حاصل ہے جس نے عزاداری کی بنیاد رکھی تھی، جو پس گردن ہاتھ باندھ کے کربلا سے چلی ہے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک آ گئی، جس بی بی نے یزیدیت کے نام کو گالی بنا دیا، جس نے یزید کو تاراج کر دیا، یزید کے پائے تخت میں جا کر، تو اس کو نابود کر دیا۔ تو انشاءاللہ یہ جو عزاداری ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، نہ کوئی روک سکے گا، اس لیے کہ ہمارے قائد نے فرمایا تھا کہ عزاداری ہماری شارگ حیات ہے، اور کوئی بھی نہیں اس طرح گزارا کر سکے شارگ حیات کٹ جائے۔ پھر فرمایا تھا کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ہم عزاداری کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اسی طرح ملت جو ہے انشاءاللہ اپنے مرکز سے وابستہ ہے، وابستہ رہے گی۔ اور پھر میں نے پہلے بھی عرض کیا، اب عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر کے پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولا نگہبان۔